آج ہم پاکستان کی ایک بہت ہی دلچسپ صورتحال پر بات کر رہے ہیں، ایک ایسا تضاد جہاں عالمی سطح پر کردار کچھ اور ہے اور ملکی سیاست کی حقیقت کچھ اور۔ آئیے اس گتھی کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو دیکھیں، عالمی منظر نامے پر پاکستان اس وقت ایک بہت ہی کلیدی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ خاص طور پر اسلام آباد نے دنیا کے چند سب سے اہم اور حساس مذاکرات میں ایک مرکزی ثالث کا کردار سنبھال لیا ہے۔ اور یہ کوئی عام مذاکرات نہیں ہے، ہم بات کر رہے ہیں ایران اور امریکہ کے درمیان ہونے والی انتہائی اہم بات چیت کی، جس کی میزبانی اور ثالثی پاکستان کر رہا ہے۔ یہ خطے کے مستقبل کے لیے ایک بڑی پیش رفت ہے۔ لیکن یہ تو ہے تصویر کا ایک رخ، ایک مستحکم عالمی پارٹنر کی جو تصویر باہر دکھائی جا رہی ہے، ملک کے اندر کی حقیقت اس سے بالکل مختلف کہانی سنا رہی ہے۔ ملک کے اندر اس وقت ایک شدید سیاسی بحران ہے، ایک ایسا طوفان جس نے پوری قوم کو گہری تقسیم میں مبتلا کر دیا ہے۔ یہ صرف پارٹیوں کی لڑائی نہیں رہی، بلکہ اس سے کہیں آگے کی بات ہے۔ اور یہ تقسیم اس سلائیڈ پر بالکل واضح ہے۔ ایک طرف شہباز شریف کی قیادت میں حکومت ہے، جس پر انتخابی دھاندلی کے سنگین الزامات ہیں اور اسے اپنے جواز کے لیے جدوجہد کرنی پڑ رہی ہے۔ تو دوسری طرف عمران خان کی قیادت میں اپوزیشن ہے، جو کہتی ہے کہ ان کا مینڈیٹ چرایا گیا اور انہیں اب بھی بڑی عوامی حمایت حاصل ہے۔ اس ساری سیاسی کھینچا تانی نے ایک ایسی کیفیت کو جنم دیا ہے جسے سیاسی ماہرین کہتے ہیں پبلک ٹرسٹ ڈیفیسٹ، یعنی عوامی اعتماد کا خسارہ۔ سادہ لفظوں میں اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام کی ایک بہت بڑی تعداد یہ مانتی ہے کہ موجودہ حکومت ان کی حقیقی نمائندہ نہیں ہے۔ اچھا، تو یہ اعتماد کا فقدان آخر ہے کیوں؟ اس کی کئی جڑیں ہیں۔ لوگوں کا ماننا ہے کہ انتخابی عمل شفاف نہیں تھا۔ ایک تاثر یہ بھی ہے کہ جمہوری ادارے کمزور ہو گئے ہیں۔ ساتھ ہی غیر ملکی مداخلت کا بیانیہ بھی بہت مقبول ہے، اور ان سب کی وجہ سے شہریوں کا ایک بڑا طبقہ خود کو سسٹم سے کٹا ہوا محسوس کرتا ہے۔ اور یہ اعداد اور شمار اس چیلنج کی گہرائی کو اور بھی واضح کر دیتے ہیں۔ مختلف سروے یہ بتاتے ہیں کہ ملک کی مقبول ترین سیاسی شخصیت اس وقت اقتدار میں نہیں ہے۔ یہی چیز اس سیاسی بحران کو مزید پیچیدہ بنا رہی ہے۔ تو یہ سب کچھ دیکھ کر ایک بہت ہی اہم سوال ذہن میں آتا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ خارجہ پالیسی کی ان کامیابیوں کو اندرونی مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہو؟ ناقدین اسی نقطے کو اٹھاتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ایک طرف تو سفارتی محاذ پر کامیابیاں دکھائی جا رہی ہیں، لیکن دوسری طرف ملک کے اندر انسانی حقوق کی صورتحال، جیسے میڈیا کی آزادی پر پابندیاں اور سیاسی کارکنوں کی گرفتاریاں، کئی سوال کھڑے کر رہی ہیں۔ تو پھر اصل مسئلہ کیا بنتا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کے اپنے گھر میں سیاسی استحکام نہ ہو تو اس کا آپ کی عالمی ساکھ اور سفارتکاری پر کیا اثر پڑتا ہے؟ اس کا اثر ایک زنجیر کی طرح ہوتا ہے۔ سب سے پہلے جب ایک حکومت کو اندرونی طور پر مکمل عوامی حمایت حاصل نہیں ہوتی تو عالمی پارٹنرز کا اس پر مکمل اعتماد کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر اندرونی بے چینی کی وجہ سے آپ طویل مدتی وعدے نہیں کر پاتے اور پالیسی میں استحکام نہیں رہتا، اور آخر میں اگر خدا نخواستہ یہ سفارتی کوششیں ناکام ہو جائیں تو حکومت کو اندرون ملک شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ جیسا کہ ہمارے ماخذی مواد میں بہت واضح طور پر کہا گیا ہے کہ پاکستان کی یہ سفارتی شمولیت ایک ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب ملک خود سیاسی طور پر ایک نازک صورتحال سے دوچار ہے۔ یہ ایک جملہ سمجھیں اس پورے مخمصے کا خلاصہ ہے۔ اور یہ صورتحال ہمیں ایک ایسے دوراہے پر لا کھڑا کرتی ہے جہاں ایک بہت بڑا سوال ہمارے سامنے ہے، اور اس کا جواب بالکل بھی آسان نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ایک ایسی حکومت جسے خود اپنے ملک میں جواز کے چیلنجز درپیش ہوں، دنیا کے سب سے حساس جغرافیائی سیاسی تنازعات میں سے ایک کی مؤثر طریقے سے ثالثی کر سکتی ہے؟ اس سوال کا جواب نہ صرف ایران امریکہ تعلقات کا مستقبل طے کرے گا، بلکہ یہ پاکستان کی اپنی سیاسی سمت کا بھی تعین کرے گا۔